آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے قبل ہی ابلیس کو پیدا کر دیا گیا تھا، جو آدم علیہ السلام سے روز اول سے حسد کرنے لگا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اسی وقت سے حق و باطل کی کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ اسی ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے کے لیے دجل و فریب سے کام لیا اور جنت سے نکلوا کر اپنی ازلی و ابدی دشمنی کو ثابت کر دیا۔ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر کے فرشتوں کے اس اندیشے کو سچ ثابت کر دیا کہ حضرت انسان زمین میں خون ریزی اور فساد برپا کرے گا۔ اس حق و باطل کی کشمکش کے درمیان انسانوں کا امتحان مقصود ہے۔ کوئی مظلوم اسی وقت ہوگا جب کوئی ظالم ہوگا۔ ظالم کی صفاقی کو اور مظلوم کے صبر کو بروئے کار لانے کا امکان اسی وقت ہوگا جب دونوں کے لیے آزادی فکر و عمل ہو۔ یہی راز فرشتوں کی نظر سے اوجھل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا اس طرح سے اظہار فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ کبھی حق کے علمداروں کو فتح و کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے تو کبھی باطل کے علمدار اللہ کی سرزمین میں فساد برپا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو باطل پرستوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، اور جب ان کی سرکشی پر فوراً پکڑ نہیں ہوتی تو وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی قوت قاہرہ نہیں، اور وہ خود کو خدائی کے مقام پر محسوس کرتے ہیں۔ طاغوت بن کر انسانوں سے اپنی غلامی و بندگی کرواتے ہیں۔ حق و باطل کی کشمکش ہمہ وقت جاری ہے۔ جس وقت بھی حق پرست یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ حق و باطل کے میدان میں وہ تنہا ہیں اور میدان میں باطل موجود نہیں ہے، اسی وقت باطل کو پنپنے کا موقع ملتا ہے اور باطل نوخیز کومپل سے تناور درخت بن جاتا ہے۔ جب بھی باطل کو موقع ملا اس نے حق کو نست و نابود کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور ان کا مشن امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ جیسے ہی اس فریضے سے غفلت اختیار کی گئی، باطل کو طاقتور بننے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی بات کو سورہ توبہ کی ایک آیت میں فرمایا گیا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ اس آیت میں مومنوں کی دو صفات قابل غور ہیں، ایک ہے آپسی رفاقت و اتحاد اور دوسرا امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے جڑے رہنا۔ اس آیت میں یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ اتحاد امت صرف اسی ایک مقصد سے حاصل ہوتا ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ امت کا مقصد وجود ہے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے سارے عالم میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو خیر امت بنا کر برپا کیا ہے۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو۔ جیسے انسانوں کو ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110۔ اس فریضے سے دانستہ و نادانستہ غفلت و لاپرواہی ہوتی ہے تو وہ صورتحال رونما ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفال کی ایک آیت میں فرمایا، جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ شر کے علمداروں کی متحدہ جمعیت کے مقابلے میں خیر کے علمدار اگر میدان میں متحد ہو کر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہوئے نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو روکنے یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام نہ کریں گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔
ہر زمانے میں منکر حق جو حق کو جان کر بھی کفر کے علمدار بنے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی زندگی کا یہ مقصد و مشن سوچ سمجھ کر طے کر لیا تھا کہ زمین میں اپنی بڑائی قائم کریں گے، اور جب وہ اپنی بڑائی قائم کرنا چاہیں گے تو ایسے دین کے سخت دشمن بن جائیں گے جو ان کی بڑائی کو ماننے والا نہ ہو اور اس کو چیلنج کرنے والا ہو۔ وہ اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے جھوٹ، نفرت، فریب، ظلم و زیادتی اور ہر بری چیز کو اختیار کرتے ہیں، جس طرح کفر و شرک کے علمدار اپنی بڑائی کو قائم کرنے کے لیے اپنے سارے اختلافات کے باوجود اہل حق کی دشمنی کو اپنے اتحاد کی بنیاد بنا کر میدان میں تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے سرگرم عمل ہیں، اور اگر اسی دوران میدان میں حق کے علمدار موجود نہ ہوں تو ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور ان کے مقصد کی تکمیل اسی طرح ہوتی ہے کہ فتنہ کی شکل پیدا ہوتی ہے جس سے بڑا فساد برپا ہوتا ہے۔ فتنہ سے مراد ایسی کیفیت ہے کہ جس میں اسلام پر عمل کرنا اور اسلام کے پیغام کو ہم وطنوں کے سامنے پیش کرنا اور اسلام کو اختیار کرنا دشوار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کیفیت کو آج کی اصطلاح میں فاشزم کہا جاتا ہے۔ آج ملک میں حالات اسی رخ پر جا رہے ہیں۔ آج ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جس کو قرآن فتنہ و فساد کبیر کے طور کی تعبیر کرتا ہے، اور اس کے ذمہ دار دراصل ہم خود مسلمان ہی ہیں جو اپنے مقدس مشن کو پورا کرنے کے لیے اس طرح متحد نہیں ہوتے جس طرح باطل کے علمدار فتنہ و فساد کے لیے متحد ہو کر سال ہا سال جد و جہد کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے باحیثیت امت دعوت اللہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر مداری کو فراموش کر دیا اور ہم مسلکوں میں بٹ گئے، جبکہ ہمارے پاس اتحاد کی مضبوط بنیادیں موجود تھی، جب ہمارے دشمنوں کے پاس کوئی قدر مشترک نہیں تھی، لیکن انہوں نے ذات پات کے شدید اختلافات کے باوجود صرف ایک مسلم دشمنی کے نقطے پر آپس میں اتحاد کو قائم کیا اور 100 سال سے مسلسل جد و جہد کرتے آ رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم اسی موضوع کو مزید آگے جاری رکھتے ہوئے آپ کے لیے مزید ویڈیوز لے کے آئیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وطن عزیز پاکستان میں حق کے علمدار متحد ہو سکے اور متحد ہو کے باطل کے خلاف لڑ سکے۔ اس دعا اور نصیحت کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔ تو اس میں اللہ سے میری درخواست ہے، گزارش ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کی نالائقیوں سے اس ملک کو محفوظ رکھے۔ یہ اللہ نے دیا ہے، لیکن ہمارے بھی کچھ تقاضے ہیں اس ملک کے ساتھ۔ ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو ملک کے مفادات پہ قربان کرنا چاہیے۔ وقت آ گیا۔ مصنوعی جملے، آرٹیفیشل تقریریں کوئی کام نہیں کریں گی، کیونکہ ایک ذات جس کا ذکر شروع سے ہو رہا ہے، وہ ذات موجود ہے، وہ ایک ایک پل ہر شخص کا ریکارڈ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اور اگر اس کو جلال آ گیا تو کام بہت آگے چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے گروبانوں میں جھانکنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے، حکومت کو بھی، عوام کو بھی، اپوزیشن کو بھی، سب کو۔ اور اگر اسی طرح کام چلانا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اگر ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو پھر کم از کم اپنی کوتاہیوں، اپنی پچھلی گزری غلطیوں کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں،
اور اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو ترقی دیں۔ پاکستان ہماری جان ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ اوپر لے کر جائے، کیونکہ یہ اللہ نے ملک دیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے، تو لا الہ الا اللہ یہاں نظر بھی آنا چاہیے۔